کہ یا صرف اللہ کے لیے کہا جا سکتا ہے، کسی اور کے ساتھ کہا جائے تو شرک، یعنی وہ جو تھی کہ محکومیت صرف خدا کی ہے، کسی اور کی عطائیت شرک، وہ تصور ہی چلا گیا ذہن میں سے۔ خدا کو پکارنے کے معنی ہو گئے یا اللہ کہنا، شرک ہوا کسی اور کے ساتھ یا کا لفظ استعمال کرنا۔ بڑی شدت سے یہ باتیں ہوتی ہیں، ان کے اخبارات میں آپ دیکھیے صاحب، اور اب تو یہ باتیں وہاں لندن میں اور مغرب میں اور برمنگھم کی مسجدوں میں جا پہنچی ہیں، سر مٹول ہوتی ہے، لٹھ چلتے ہیں کس پہ؟ اس مسئلے پہ کہ یہ صاحب رسول اللہ کے ساتھ یا کہتا ہے۔ یہ رہ گئی سمٹ کے بعد، قرآن نے اقیم الصلاۃ کہا تھا، صلاۃ کے لیے قائم کرو۔ آپ دیکھیں گے یہ جہاں بھی ان کے ہاں یہ اقیم الصلاۃ وغیرہ آئے گا، صلاۃ قائم کرو وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے، نماز قائم کرو بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب تو وہ ٹی وی پہ بھی بہت اشتہار اس کے آتے ہیں نا، یعنی اعلانات اس کے آتے ہیں، تو وہاں تو ہوتا ہے نماز قائم کرو۔ اب چونکہ کسی کی سمجھ میں بات آتی نہیں کہ نماز قائم کرو کہ یہ جتنے بھی نماز پڑھنے جاتے ہیں ان سے پوچھو کہاں گئے تھے؟ نماز پڑھنے گیا تھا۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں۔ کبھی کسی کو آپ نے سنا کہتا ہے کہ میں نماز قائم کر کے آ رہا ہوں؟ یعنی تحریر میں تو آتا ہے یہ، اور ٹی وی پہ بھی آتا ہے جہاں صرف پڑھنا ہوتا ہے۔ کبھی کسی نمازی سے آپ نے سنا وہ یہ کہہ کے آیا ہو کہ میں نماز قائم کر کے آیا ہوں، میں نماز قائم کرنے جا رہا ہوں؟ نماز پڑھنے جاتا ہے، نماز پڑھ کے ہی آتا ہے۔ وہ قائم کرنا پڑھنے میں تبدیل ہو گیا، لفظ تو قائم کرنا آ گیا ترجمے میں بھی اور ٹی وی پہ بھی، اور پڑھنے کے لیے یہ گیا، پڑھ کے ہی آ گیا۔ اس لیے کہ یہاں پوچھنے سے پھر الجھن پیدا ہوتی ہے کہ صاحب وہ قائم کرنا قرآن نے ہر جگہ، کہیں قرآن نے کہا ہی نہیں نماز پڑھنا، یعنی نماز کا لفظ ہی قرآن میں نہیں ہے۔ یہ تو لفظ پھر ایران کا ہے، فارسی کا ہے۔ اب وہ جو صلاۃ کے نظام کو قائم کرنا تھا، ٹو اسٹیبلش دی ڈیوائن آرڈر، وہ جو اسٹیبلش کرنا تھا ایک نظام خداوندی کا جس میں اطاعت جو ہو حکام خداوندی کی ہو، اس کا تصور جب پرستش میں آیا تو اس کے تصور کے ساتھ ساری چیزیں یہ جتنی بھی تھیں یہ پوجا پاٹ کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اب صلاۃ کا نظام قائم نہیں کیا جاتا، نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب مسجد مرکز نہیں رہا اطاعت یا حکومت خداوندی کا، اس کی سیکریٹریٹ کا مقصد نہیں، اس کی پارلیمنٹری کا مقصد نہیں ہوا، اس میں نماز پڑھنا صرف ہو گیا۔ دعا جو ہے تدعو یا یدعو الی اللہ جو ہے یا یدعو ہو بلکہ الی اللہ بھی نہیں، اس کے معنی ہو گئے پکارنا خدا کو۔ اور میں نے جیسا ابھی عرض کیا ہے، پکارنے پہ مسئلہ آ گیا کہ یا اللہ تو ٹھیک ہے، یہ ہے توحید، اور کسی کے ساتھ اور کے ساتھ یا کہنا جو ہے یہ شرک ہو گیا، یہ آ گیا شرک۔ اب بات کیا ہوئی کہ جب یہ ہے وَلَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، یہاں تو یہ قام عبد اللہ يَدْعُوهُ، جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا یہ کہنے کے لیے کہ حکومت صرف اس کی ہے، تو پل پڑے اس کے خلاف یہ مشرکین جو اس کو نہیں تسلیم کرتے تھے۔ اب یہ قام عبد اللہ يدعوه، خدا کا بندہ، اب ان کے ہاں ترجمہ ہو گیا یہ کہنے کے لیے کہ یا اللہ، صرف یا اللہ کے لیے کہنا چاہیے۔ جب اس نے یہ کہا تو یہ پل پڑے اس کے اوپر چل پڑے، جس طرح سے اب یہ مناظروں میں پل پڑتے ہیں نا ایک دوسرے کے اوپر کہ اس نے یا رسول اللہ کیوں کہا ہے۔ فساد ہوتا ہے، دنگا ہوتا ہے، لٹھم لٹھا ہوتے ہیں۔ یہ کہ صاحب یہ بھی تو تھا نا قادو یکون علیہ لبدا، اسی طرح سے لٹھم لٹھا وہ بھی ہوتے تھے حضور کے ساتھ کہ یا اللہ کیوں کہتا ہے۔ یہ یہاں سمٹ کے آ گئی یہ تمام آیات، کس بنا پہ آئیں؟
اللہ کا تصور حاکم مطلق کی بجائے پرستش کرنے کا مقام کی چیز رہ گیا. بس یوں ہی وہ آبجیکٹ آف ورشپ بنا, سارا نظام نیچے کا بدل گیا. نظام سارا دین سے مذہب میں تبدیل ہو گیا. اب اللہ نہ حاکم رہا, نہ اس کی عبادت اس کی محکومیت رہی, نہ اس کی صلاۃ وہ نظام رہا جس میں اطاعت صرف خدا کی جائے, نہ مساجد اس کی جو تھیں وہ اس کے نظام حکومت کے مراکز رہ گئیں, نہ خدا کو پکارنا یا دعا کرنا جو تھا اس کے معنی رجوع کرنا اس کے احکام کی طرف رہ گیا. یہ سارا کچھ ایک تصور جو تھا خدا کا, اللہ کا, آپ دیکھیے گا نا جو اس نے ٹھیک کہا تھا وہ مغرب کے مفسر نے, بڑی گہری نظر ان کی ہوتی ہے. آپ مسلمانوں کی ساری تاریخ, ساری زندگی, سارا تمدن, تہذیب, ثقافت, معاشرت, معیشت مذہب کے نقطہ نگاہ سے ایک خدا کے تصور کے بدل جانے سے سب کچھ بدل گیا. یہ نیچے سے اگر آپ ان چیزوں کی اصلاح کی طرف جاتے ہیں, اصلاح تو بڑی بات ہے, مفہوم یہ بیان کرتے ہیں قرآن کی آیات کا تو اس کے اوپر آپ کی مخالفت ہوتی ہے, کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں. وہ بھی سچے ہیں. خدا کا تصور اگر پرستیدہ کا رہے گا, پرستش جس کی جائے گی, تو یہ نیچے کے جتنے مفہوم میں نے ابھی عرض کیے ہیں وہ فٹ ان نہیں ہوں گے اس میں. یہ بات ان میں سے اکثروں کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گی, وہ ٹھیک بات ہے. یہی پڑھا گیا, یہی پڑھایا گیا, یہی 1000 برس سے کتابوں میں لکھا ہوا ان کو مل رہا ہے. قرآن تو ثواب کی خاطر تلاوت کی ہوتی, مردوں کو بخشانے کی خاطر یہ پڑھا جاتا. عملی زندگی میں اس کا واسطہ ہی کچھ نہیں. یعنی یہ تان کی چیز آ گئی قرآن کی. کتنا لمبا چوڑا میں اس پہ آپ عرض کروں. بحث ہوئی ایک دفعہ مولانا اسلم جرائد پوری علیہ الرحمہ کی, غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق کہ قرآن کی روح سے یہ جائز نہیں ہے. مرحوم سید ابو العلا مودودی کے ساتھ یہ بحث تھی. قرآنی آدمی تھے, قرآنی دلائل انہوں نے دیے اور اسے ثابت کیا کہ آپ انہوں نے مودودی مرحوم نے آخر میں لکھا یہ کہ ان کی غلطی یہ ہے کہ یہ صرف قرآن سے احکام مستنبط کرتے ہیں, غلطی. اور کہا کہ یہ خبتی ہیں, الٹی کھوپڑی کے لوگ ہیں. جرم کہ جی قرآن سے احکام کو ثبت کرتے. اس سے آگے چلے تو ان کے امین حسن اصلاحی نے, انہوں نے میرے متعلق کہا مرتد ہے کہ قرآن سے صرف احکام کو مستنبط کرتا. ٹھیک ہے, جب اسلام وہ ٹھہرا جب میں نے ابھی عرض کیا, وہی اللہ کا ایک تصور. ہم نے جرم ہمارا یہ تھا کہ ہم نے خدا کا وہ تصور قائم کیا جو قرآن قائم کرتا ہے. ان الحکم الا اللہ, یہ ہے تصور خدا کا. اور پھر آگے تو بات اس نے کہا تھا کہ ان المساجد للہ. چلیے صاحب ان کی مسجدیں ہی لے لیجئے, یہ تو ہو کہ اللہ کی مسجد ہے. آپ دیکھیے تو یہاں سے وہاں تک مسجدوں کے باہر لکھا ہوا ہوگا مسجد غوثیہ نظامیہ, مسجد رضویہ صنعت. سارے شہر میں آپ جائیے, کسی مسجد کے باہر آپ کو لکھا ہوا نہیں ملے گا اللہ کی مسجد. ذہن میں زور دیجئے اگر میں کہیں غلطی کرتا ہوں, کوئی ہے کسی مسجد کے باہر لکھا ہوا؟ یہ غوثیہ رضویہ تو آپ کو نظر آئے گا. مسجد اہل حدیث, مسجد حنفیہ, مسجد حنفیہ رضویہ, حنفیہ رضویہ غوثیہ. جب آپ ایک خدا کو چھوڑیں گے تو یہ چلے آئیں گے سارے پھر اس کے ساتھ. شرک میں یہی تو موج ہوتی ہے, ہزاروں خدا بن جاتے ہیں, وہاں تو ایک سے دوسرا نہیں بن سکتا. چلا مسجدوں کے باہر یہ کچھ تو ہوگا.
اور پھر اس